قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے سامنے لاؤ. فلما القوا، جادوگروں نے اپنے ہاتھ کی جو جو چیزیں تھیں وہ پھینکی. سحروا اعین الناس، تو کوئی چھوٹا سانپ بن گئی، کوئی بڑا سانپ بن گئی، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی سیاہ رنگ کا، کوئی بھورے رنگ کا، عجیب طرح کے سانپ بن گئے، چھوٹے بڑے، اچھل کود کرنے والے، دوڑنے والے. آج ہم ایک اور ابرہہ پر گفتگو کریں گے. اس کا جسمانی نام تو ابرہہ نہیں، لیکن معنوی اور فکری اعتبار سے یہ بھی اسی طرح کا متکبر، باغی، شقی اور بدبخت ہے، جس سے سیدنا موسیٰ کو واسطہ پڑا. عرف عام میں اس کو آپ فرعون کے نام سے جانتے ہیں. ویسے مصر کے ہر حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا، کسی ایک کا نام فرعون نہیں ہے. چنانچہ اس کی جمع بھی فرعونہ مصر کے الفاظ سے آتی ہے. تو آج سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن کریم جو گفتگو کرتا ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے سامنے رہے گا اور ہم اس سے روشنی پائیں گے. اس سے میرا مقصود یہ ہے کہ میں موجودہ حالات کی سنگینی اور طاغوت کے عزائم سے پیدا ہونے والی یا اس کے مظالم سے پیدا ہونے والی صورتحال، پھر اس کا جو تأثر عام مسلمان کے دل و نگاہ پر پڑتا ہے اس کا ازالہ کر سکوں. یاد رکھیے، ہر دور کا ظلم حوصلہ شکن ہوتا ہے، ہر دور کا ظالم انتہا پسند ہوتا ہے. فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ دلاورس دزدے کہ بکف چراغ دارد، یہ چور کیسا بہادر ہے کہ ہاتھ میں چراغ بھی لے رکھا ہے. تو یہ ظالم جس دور کا بھی ہو، وہ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کچھ نعرے ایسے لاتا ہے کہ عام آدمی اس کے دجل کو سمجھ نہ سکے. انتہا پسندی کا الزام یہودی میڈیا، چونکہ میڈیا یہودیوں کے قبضہ میں ہے، مسلمانوں کا کوئی ایسا عالمی نیٹ ورک نہیں جو اس کا توڑ کر سکے، لہذا یک طرفہ الزام تراشی ہو رہی ہے، ون وے ہے، مسلمان اس کا توڑ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے. مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کو اس حوالے سے جو کچھ کرنا چاہیے تھا
انہوں نے نہیں کیا. یہ ان کا تاریخی سہو ہے، تاریخی غفلت ہے، جس کے نتائج ان کو بھی بھگتنا ہوں گے اور شاید آنے والی نسلیں بھی بھگتیں. اللہ نے بے پناہ وسائل دیے تھے ان کو، ان کی ریت کو سونا بنا دیا اور ان کے کڑوے نمکین پانی کو پٹرول بنا دیا. لیکن اس کے باوجود انہیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. آج پھر ایک فارسی کہاوت یاد آئی کہ سوختیں وہ سوزش ماں برکس ظاہر نشد. ہم اس حالت میں ہیں کہ ایک طاغوت کی جلائی ہوئی آگ میں ہم جل رہے ہیں اور ہماری سوزش کا، ہمارے جلنے کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. چند باتیں حالات کے ہجوم میں ٹپک پڑتی ہیں. وہ جیسے کوئی ظرف بھر جائے، چند قطرے اس سے گر پڑتے ہیں. وہ جو چند باتیں ٹپک پڑتی ہیں اس پر ہم سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے تو بہت ساری باتیں پنہاں ہیں، مخفی ہیں. آپ کا سہارا یہی ہے، یہی آپ کے آنسو بھی پوچھتا ہے، آپ کو انکریج بھی کرتا ہے، آپ کے حوصلوں کو اور برداشت کو سنبھالتا ہے اور آپ کو اپنے مرکز سے وابستہ رہنے کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کی طرح کے جو انسان ہیں بے شک باوجود ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ پاورفل نظر آتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے انسان خواہ کتنا ہی پاورفل کیوں نظر نہ آئے، لیکن وہ خالق کائنات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. قرآن کریم نے ماضی قریب اور ماضی بعید کے مختلف حوالوں سے اپنے اس دعوے کو استدلال کے اسلوب میں، دلیل کے لہجے میں ثابت کیا ہے. اور یہ واقعات جب قرآن کریم بیان کرتا ہے تو اس میں بنیادی تصور تذکیر ہے. بنیادی تصور تفریح نہیں ہے، تذکیر ہے، یعنی اس سے عبرت حاصل کرنا، اس سے روشنی حاصل کرنا ہے. سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ تسلیم کیسے جوان ہوئے، کن حالات میں ان کی ولادت ہوئی، کس طرح ان کا بچپن لڑکپن گزرا، جوانی آئی، اور پھر وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے اپنے دور کے فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام لے کے آئے اور بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی لگی لپ، اعتماد اور وثوق کے انداز میں فرمایا یا فرعون انی رسول رب العالمین.
حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق یا فرعون انی رسول رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم. فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں اور اللہ سے منسوب کوئی بات حق کے سوا نہیں کرتا ہوں. میری ہر بات سچائی کے معیار پر، سچائی کی کسوٹی پر تلی ہوئی ہے، نپی ہوئی ہے. میں دلائل لے کے آیا ہوں، بینات لے کے آیا ہوں، تعویذ فروشی کرنے نہیں آیا ہوں، نذرانے بٹورنے نہیں آیا ہوں. تم حیوانیت کی غلاظت میں اتر گئے ہو، میں تمہیں انسان بنانے آیا ہوں. اس کے لیے میرے پاس نسخہ ہے، اور وہ بھی خود ساختہ نہیں، رب العالمین کا عطا کردہ ہے. فرعون نے کہا فأتی بآیہ، لاؤ وہ دلائل، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچ کہتا ہے تو وہ دلائل لا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ پھینکی، فألقى عصاه، وہ لکڑی پھینکی، فإذا هي ثعبان مبین، وہ سانپ بن گئی. ونزع يده، اور ہاتھ کھینچا اپنی جیب میں سے یا اپنے بغل میں سے، فإذا هي بيضاء للناظرین. اب آپ کے بلب بجھ گئے ہیں، میں دل کی روشنی سے ہی کام لے رہا ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دینا میاں. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ہاتھ کھینچا تو وہ ایسا روشن ہو کر دنیا کے سامنے آیا کہ اس کی روشنی کو نہ سورج کی روشنی سے اور نہ چاند کی روشنی سے منسوب کیا جا سکتا ہے. وہ ایک منفرد روشنی تھی جس نے دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا. اللہ کی عادت مبارک یہ ہے کہ اس کے رسول سے اگر کوئی معجزہ مانگے تو پھر معجزہ دکھانے کے بعد اگر وہ رسول کی سچائی پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا عذاب آتا ہے. لیکن اگر کوئی معجزہ نہیں مانگتا اور پھر وہ ایمان بھی نہیں لاتا تو حق تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. انہوں نے چونکہ معجزہ مانگا، دلیل مانگی، اور سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ التسلیم نے وہ دلیل ان کے سامنے رکھ دی. لیکن دلیل کو دیکھنے کے بعد ان کا تبصرہ کیا تھا؟ یہ تو ساحر، یہ تو بہت بڑا ساحر ہے بھائی. ان ھذا لساحر علیم، بہت بڑا ساحر ہے. میرے خیال میں پہلے والی فضا اچھی تھی، اس سے ذرا ہم روحانی طور پر مستحکم تھے. تھوڑا آہستہ کر دو میاں، یہ جو شور ہے ادھر والوں کا، پنکھوں کا. ساحر بھی پڑھا لکھا ہے، ساحر علیم، ساحر ان ھذا لساحر علیم، پڑھا لکھا ساحر ہے کوئی. تو
قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے جو کابینہ کے لوگ تھے یا اتحادی تھے، انہوں نے مشورہ دیا ارجح و اخاہ، ان دونوں کو تو نظر بند کر دے، یعنی موسیٰ و ہارون علی نبینا و علیہم التسلیم، ان دونوں بھائیوں کو نظر بند کر دے، قابو میں لے لے۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور باقی شہروں میں تو اپنے اہلکار بھیج کر پوری سلطنت کے جادوگروں کو بلا لے۔ میں کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کے حافظے میں میری وہ گزارش محفوظ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرہ میں مبعوث ہوئے، جس دور میں اللہ نے انہیں فریضہ رسالت سونپا، اس معاشرے میں اور اس دور میں جادو عروج پہ تھا۔ جیسا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں گانا بجانا عروج پہ تھا، غنا عروج پہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کو ایسی آواز عطا فرمائی، ان کی آواز میں ایسا سوز رکھا کہ انسان تو کیا، وہ جب زبور پڑھتے تھے تو پانی کے جانور بھی حضرت داؤد کی زبور خوانی کو سن کر جھوما کرتے تھے۔ انسان تو کیا، تو حق تعالی علاج بالمثل فرماتے ہیں نا، علاج بالمثل۔ ہمارے آقا و مولا جب تشریف لائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت شعر و سخن کا دورہ تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے اس میلے میں، جس کا نام عکاز ہے، عکاز عین کاف کشش والا اور ذا عکاز۔ اس میلے میں بہت بڑی تعداد میں پورے عرب سے شاعر جمع ہوا کرتے تھے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کے معنی آتے ہیں نا آپ کو، عاجز کر دینے والا، یعنی جس کے سامنے کسی کی چل نہ سکے۔ جادو اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادو کا توڑ ہے، معجزے کا توڑ نہیں، ایک۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو اختیاری ہے، معجزہ اختیاری نہیں، وہ بھی ہے، اللہ جب چاہتا ہے کرم کرتا ہے۔ ارسل فی المدائن حاشرین، بھیجو، بلاؤ اپنے سارے جادوگر، پھر دیکھتے ہیں ان کا جادو کیسے چلتا ہے۔ فرعونی اہلکار کونے کونے سے ڈھونڈ لائے جادوگروں کو، وہ بھی بڑے کمبخت کوئی سیاست دان تھے۔ جب فرعون کے سامنے آئے اور فرعون نے کہا اپنا فن دکھاؤ اور اس کو لاچار کر دو، تو جادوگروں نے پوچھا کہ اگر ہم ایسا کریں تو انعام کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا انکم لمن المقربین، انعام یہ ملے گا کہ تم میرے خاص قسم کے درباری بن جاؤ گے، خاص قسم کے درباری بن جاؤ گے، مقرب بن جاؤ گے۔ ہاں جی،
میں جب کچھ کھاؤں گا تو بچا کھچا تمہیں پھینکوں گا، ساری ہڈیاں تم چچوڑو گے۔ اب فرعون کے سامنے تمام جادوگروں کا ہجوم ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ قوم کو بھی بلاؤ، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ ان کے سامنے اب موسیٰ کی بات نہیں بنے گی۔ قوم بھی جمع ہوئی، ایک میلہ لگ گیا، ایک میلہ لگ گیا دنیا پرستوں اور خدا پرستوں کا منظر دیکھنے کے لیے۔ دنیا پرستوں اور خدا پرستوں کا منظر دیکھنے کے لیے میلہ لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لایا گیا دونوں بھائیوں کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی دکھاؤ۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے سامنے لاؤ۔ فلما القوا، جادوگروں نے اپنے ہاتھ کی جو جو چیزیں تھی وہ پھینکی۔ سحروا اعین الناس، تو کوئی چھوٹا سانپ بن گئی، کوئی بڑا سانپ بن گئی، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی سیاہ رنگ کا، کوئی بھورے رنگ کا، عجیب طرح کے سانپ بن گئے، چھوٹے بڑے اچھل کود کرنے والے، دوڑنے والے، شاں شاں کرنے والے۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں مسحور ہو گئیں، مسحور ہو گئیں، حواس باختہ ہو گئے لوگ، اور چیخنے لگے، چلانے لگے، اور ساری نظریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب کیا کرو گے؟ اوحینا الی موسیٰ، عرش والے نے کہا ہم نے اپنے کلیم کی طرف وحی کی۔ رابطہ ہو گیا، رابطہ ہو گیا۔ جیسے آپ موبائل ملاتے ہیں نا، ایمرجنسی میں جلدی جلدی آپ نمبر ملاتے ہیں نا، رب العالمین نے فرمایا اوحینا الی موسیٰ، ہم نے اپنے کلیم کے کان میں بلکہ دل میں بات ڈالی۔ القی عصاک، کیا دیکھتے ہو؟ ڈالو نا اسے، جو تیرے ہاتھ میں ہے ڈالنا اسے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی سانپ بنی، اور چھوٹے موٹے سانپوں کو بھاگ کے نہیں کھایا، وہ سب ایسے دوڑے جیسے مقناطیس کی طرف سٹیل کے لوہے کے ذرات دوڑتے ہیں، یوں دوڑے۔ مقناطیس میگنٹ بڑا ہو نا جی، تو اس کے اطراف میں آپ چھوٹے چھوٹے اس کے لوہے کے ذرے دانے ڈالیں، وہ سب دوڑ کر اس کو چپک جاتے ہیں۔ جو ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، ان کی ڈالی ہوئی تمام چیزوں سے جو جاندار بنے تھے وہ سارے لپک گئے اس کے ساتھ، اور آنن فانن غائب۔ اب کلیم اللہ کی نظریں جادوگروں کی طرف۔ اب کیا کرو گے؟ فوقع الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق کی فتح ہوئی اور باطل کا منہ کالا ہو گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر بغیر کچھ کہے سنے، بغیر کچھ کہے سنے سجدے میں چلے گئے۔ فرعون سمجھا میرا سجدہ کر رہے ہیں اور مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حربہ تو ناکام ہو گیا،
سادے کول ہور کوئی شے نہیں رہی، جی تیرے کول ہے تو لیا۔ لیکن سجدے میں جا کر کہتے ہیں آمنا، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ چلو بھائی، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم بھی عاجز ہیں، اور خداوندا بولو براز دا مجسمہ غلاظت دی بھری ہوئی ٹینکی، تو بھی ناکارا تے اسی بھی تیرے جائیں۔ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اس کا توڑ نہ ہمارے پاس ہے نہ تیرے پاس ہے۔ یہ سب سے بڑی قوت کا نمائندہ ہے، وہی قوت اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ ہم اسی قوت پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ دامن ہم بھی پکڑتے ہیں جو موسیٰ و ہارون نے پکڑ رکھا ہے۔ لیکن سجدے میں جا کر کہتے ہیں آمنا، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ چلو بھائی، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم بھی عاجز ہیں، اور خداوندا بولو براز دا مجسمہ غلاظت دی بھری ہوئی ٹینکی، تو بھی ناکارا تے اسی بھی تیرے جائیں۔ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اس کا توڑ نہ ہمارے پاس ہے نہ تیرے پاس ہے۔ یہ سب سے بڑی قوت کا نمائندہ ہے، وہی قوت اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ ہم اسی قوت پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ دامن ہم بھی پکڑتے ہیں جو موسیٰ و ہارون نے پکڑ رکھا ہے۔ فرعون کے لیے یہ الفاظ تھے، یہ تو بجلی تھی۔ کہتا ہے آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، بدبختو میرے کو تسی پوچھیا بھی نہیں، اتنا بڑا فیصلہ کر چھوڑیا نے میرے پوچھیا بغیر۔ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ بھی چال ہے اسی جادوگر کی، اسی کی چال ہے جس چال میں تم بھی الجھ گئے ہو۔ تو پھر سنو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، یہ ہر فرعون کی یہی پہچان ہے کہ جب دلیل میں نہیں کامیاب ہوتا تو تشدد پہ اتر آتا ہے، وہی تشدد جو آج کا فرعون کر رہا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو الٹے انداز میں کاٹوں گا، ریزہ کروں گا، نشان عبرت بناؤں گا۔ تمہاری موت بھی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے گی۔ تم نے اتنا بڑا فیصلہ میری اجازت کے بغیر کیوں کر دیا؟ جادوگر کہتے ہیں انا الی ربنا منقلبون، تو جو کر سکتا ہے کر، بکتا ہے بک، جو کچھ تیرے اختیار میں ہے کر۔ اب ہمارے دل کی دنیا میں اس کی محبت روشن ہو گئی، اس کے پیار میں دنیا کے سارے صدمے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون جس حالت میں ہوں، لیکن ہمیں اللہ کی محبت کے سفر میں ساری مصیبتیں برداشت ہیں، سارے صدمے برداشت ہیں۔ انا الی ربنا منقلبون۔ ہاں راول پنڈی والو،
جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ عشق و مستی کا راستہ عجیب ہے، اس کے تقاضے بھی عجیب ہیں۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے۔ پراسرار کے کیا معنی ہے؟ پڑھتے تو ہو نا، کبھی غور بھی کر لیا کرو۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے۔ پراسرار کے کیا معنی؟ دنیا والے جنہیں نہیں سمجھ سکتے وہ اس کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کو سمجھتا ہے۔ ان کے محبت کے انداز نرالے ہیں، نرالے ہیں۔ لوگ عافیت ڈھونڈتے ہیں، یہ مصیبتوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ لوگوں کو راحتوں کی تلاش ہوتی ہے، دنیا کی راحتوں کی، دنیا کی عافیتوں کی، اور اللہ سے محبت کرنے والے یہ بندے دنیا کی مصیبتوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں کوئی اور منزل ہوتی ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ آگے کیا ہے جی؟ دو نیم ان کی ٹھوکر میں، ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جو چٹانیں آپ کو سرب فلک نظر آتی ہیں، آسمان بوس نظر آتی ہیں، ان کی وسعت نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ چٹانیں رائی سے بھی زیادہ حقیر ہوتی ہیں ان کے سامنے۔ ہاں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تم تو بدبو اور غلاظت کے مجسموں سے دل لگا بیٹھتے ہو تو بھی جان دے دیتے ہو، پھر جس نے خالق کے کائنات سے دل لگایا اس کی قربانی اور ایثار کی وسعت کیا ہوگی۔ فرعون کہتا ہے میں تمہیں مٹا دوں گا، وہ کہتے ہیں یہی مٹنا تو ہماری بقا کا راز ہے، اسی میں تو ہمارا بقا کا راز ہے۔ دلیل مانگی، کلیم اللہ نے دے دی، نہیں مانا، اب سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بیچ میں منظر چھوٹا سا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سارے جادوگر ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلقے میں آ گئے۔ رب العالمین نے فرمایا ارسلنا علیہم الطوفان۔ اب آپریشن کی پہلی قسط ابتدا شروع ہوئی، ارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے فرعونیوں پر طوفان بھیجا۔ پانی پانی، صحرا میں پانی، جنگل میں پانی، شہر میں پانی، گلیوں میں پانی، بیڈ روم میں پانی، کچن میں پانی، پانی۔ گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے معافی چاہتے ہیں، اپنے رب سے کہے یہ لے لے، واپس لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مشکل کشا کا کیا بنا؟ تم جو دستگیر بنائے ہوئے ہو تمہارا کار ساز کیوں کام نہیں آتا؟ انہوں نے کہا جی چھوڑو، دفع کرو اس کو، یہ تو سب سیاسی چکر ہیں، اللہ سے کہو یہ طوفان اٹھا لے۔ پیغمبر بڑا شفیق ہوتا ہے، پیغمبر بڑا شفیق ہوتا ہے۔ حق تعالی کے حضور التجا کی، طوفان چلا گیا، طوفان چلا گیا تو اب اللہ کا یہ بھی کرم ہوا کہ پانی ہٹ گیا تو آبادی خوب ہوئی۔ وہ کہنے لگے، فرعونی کہنے لگے یہ کوئی موسیٰ کے رب کا بھیجا ہوا تھوڑی تھا، یہ تو بس اس آبادی کے لیے آیا تھا، ہم خواہ مخواہ گھبرا گئے۔
وہ پانی نہ آتا تو اس طرح آبادی کہاں ہوتی؟ ہماری وہ زمینیں بھی لہلہا رہی ہیں، وہاں فصلات ہیں جو کبھی آباؤ اجداد نے بھی نہیں دیکھے تھے. یہ طوفان، یہ پانی تو انہی کے لیے آیا تھا کہ یہ ساری زمینیں سرسبز ہو جائیں. ہم وقتی طور پر گھبرا گئے تھے. مکڑی آ گئی. دوسری قسط مکڑی آئی، اس نے ساری فصلیں بھی چاٹ کھائیں. ساری فصلیں چاٹ کھائیں. ان کے گھروں میں او خدایا بستروں پہ مکڑیاں، کچن میں مکڑیاں. کوئی روٹی پکاتا ہے تو فوراً چٹ کر جاتی ہیں. مکڑی کا کھانا تو بڑا اسپیشل ہوتا ہے نا جی. کوئی ہانڈیا پکاتا ہے تو فوراً چٹ کر جاتی ہیں. کوئی دانے بھونتا ہے تو آمن فامن چٹ کر جاتی ہیں. کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے. فرعون سے بھی کہتے رہے دستگیری کر، یا فرعون کچھ کر. اس کا منہ کالا ہوا، کہنے لگا میں کیا کروں، میں بھی مبتلا ہوں. تو پھر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. بس ہماری ماضی کو معاف کر دے، ہمارا ماضی، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ایک مرتبہ کرم فرما. پھر کلیم اللہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھی اٹھا لیا. جب وہ عذاب چلا گیا تو پھر اپنی روش پہ آ گئے. کہنے لگے اس طرح ہو جایا کرتا ہے، اس طرح ہو جایا کرتا ہے. تو بائی چانس ایسا ہو گیا تھا، ہم خواہ گھبرا گئے. فرمایا والقمل، پھر جوئیں بھیجی اللہ نے. جوئیں بھیجی، انہوں نے کھوپڑی میں اتر کر ان کے دماغ چاٹے اور جسم کو اس طرح انہوں نے مزمحل کر دیا کہ چلا اٹھے، چیخ اٹھے. پھر کلیم اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے بس اب بھی معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا. تو کہنے لگے جوئیں ہی تو تھیں، ہم خواہ گھبرا گئے. ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسانی زندگی میں. اپنی پھر اسی روش پہ آ گئے. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. پھر اللہ نے ایک اپنا لشکر اور بھیجا. مینڈکیں آ گئی، اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی. کوئی میزائل نہیں، کوئی ایٹم بم نہیں، بس مینڈک تھی. مینڈک جتنی اس کی استعداد ہے، جتنا اس کا ٹیلنٹ ہے، اس نے استعمال کیا اور طبیعت صاف کر دی پوری قوم کی. پھر چلا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے غلطی ہوگی، ایک مرتبہ معافی دے دے بس. اللہ کے رسول تو بڑا رحیم و کریم ہے، معافی چاہتے ہیں ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ کرم فرمائیں بدبختوں پر. وہ عذاب بھی اٹھا دیا گیا. طوفان آیا، جراد آئی، مکڑی آئی، کمل آئے، جوئیں آئیں، وضفادع، مینڈکیں آئیں. پھر وہ دم، پھر جو ان کے چونچلے اسی طرح شروع ہوئے تو خون آ گیا. جس برتن میں پانی ڈالتے خون بن جاتا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہی جادوگر بھی جن کو فرعون نے جمع کیا تھا، وہ ان کے سامنے پانی پی رہے ہیں. اور فرعونی کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. جب یہ ان کے پیالے میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ خون بن جاتا ہے. یہ ہنڈیا بناتے ہیں، ٹھیک بنتی ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، ہماری ہنڈیا تو خون بن جاتی ہے، تم دے دو. جب یہ ان کے برتن میں ڈالتے ہیں تو ان کی بنائی ہوئی سالن وہاں جا کے فوراً خون بن جاتی ہے. چلائے اور آ کر معافی مانگی. اللہ کے رسول، ہم اپنی غلطیوں کے معترف ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں احساس ہے. اپنے رب سے کہے وہ ہمیں معاف کر دے. اللہ نے پھر کرم فرمایا. ان تمام جھٹکوں سے گزرنے کے باوجود پھر فلما وقع علیہم الرجز، پھر ان کے اوپر ایک اور عذاب بھی آیا، اور وہ طاعون کی بیماری تھی. طاعون کی بیماری تھی جس میں قوم فرعون مبتلا ہوئی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ کر معافی کی خواستگار ہوئی. پھر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ تسلیم نے اللہ سے معافی مانگی، اور حق تعالی کی طرف سے انہیں ڈھیل ملی، مہلت ملی. لیکن جو ہی مہلت ملی، فرعون کہنے لگا اب مزید ہم کوئی جھٹکا برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے. ہاں جی، طوفان آیا، مکڑیاں آئیں، چوہیں آئیں، مینڈکیں آئیں، خون بنا، اور اب یہ طاعون آیا. اب مزید ہم میں کوئی برداشت نہیں، آؤ مل کر اس کو مزہ چکھاتے ہیں.
پوری قوم کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے تعاقب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جو حلقہ تھا، اپنے مومنین تھے، ان کو ساتھ لے کر چلے ہیں. دریائے کلزم سامنے آ گیا. دریا کلزم کو عبور کرنے کے لیے رب العالمین نے فرمایا چلو میرے رسول، اپنے ساتھیوں سے بھی کہو دریا تمہارے لیے خطرناک نہیں ہے. 12 قبیلے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مومنین کے 12 قبیلوں کے لیے دریائے کلزم میں 12 راستے بن گئے. 12 راستے بنا دیے گئے. ہر قبیلہ اپنے رخ پر، اپنے چینل پہ چلا جائے. تو جب یہ دریا کے کنارے پہنچے تو ایمان میں اتنا پختہ یہ بھی نہیں تھے. ان کا حال بھی عجیب ہے، ابھی بتاتا ہوں اگر وقت نے اجازت دی ہے. اینک اتار رکھی ہے، مجھے پوری طرح گھڑی نظر نہیں آ رہی. فرعونیوں نے اپنے دستگیر سے کہا ہاں بھائی کار ساز، وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جا رہی ہے، دریا کو بھی عبور کر کے جا رہی ہے. فرعون نے کہا میں نے حکم دیا ہے، دریا کو میں نے کہا ہے اس لیے کہ میں ان کا آپریشن پرلے کنارے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ راستہ دے دے. ہم بھی جاتے ہیں، جا کے ان کو پوچھتے ہیں. جو ہی دریا میں آیا، مختصر کرتا ہوں، جو ہی دریا میں آیا حق تعالی نے حکم دیا موجوں کو شکار تیرے دامن میں ہے، ذرا پکڑ اسے اور سمجھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. دریا کی موجوں نے جب فرعون کو اپنی گرفت میں لیا ہے تو پھر چیختا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون. وہ جو بات جادوگروں نے کہی تھی نا، اس نے بھی کہی، لیکن انہوں نے اس وقت کہی جب ان کی بات کو قبول کر لیا گیا، اور اس نے اس وقت کی کہی کہ جب قبولیت کا وقت گزر چکا تھا. اب اللہ کے عذاب میں یہ آ چکا تھا. جو ہی اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، رب العالمین کی طرف سے جواب آیا الآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب میں یاد آیا ہوں، اس سے پہلے تو منبع فساد تھا، اس سے پہلے تجھے میری کبریائی سمجھ میں نہ آئی، اس سے پہلے تجھے میرا تعارف نہ ہوا، اب ہوا ہے. اس وقت تیرا ایمان قبول نہیں. صرف یہ نہیں کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ یہ بھی کروں گا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ادھر اس کنارے کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ایک دوسرے سے کہتے ہیں لوگ تو غرق ہو رہے ہیں، دریا میں ڈوب رہے ہیں، لیکن لگتا ہے فرعون نہیں ہوا. وہ اس کی ہیبت اتنی بیٹھی ہوئی تھی، دلوں پر مزاج پر ہیبت اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے سب ڈوب سکتے ہیں، سب غرق ہو سکتے ہیں، لیکن فرعون نہیں ہو سکتا. رب العالمین نے فرمایا دریا کی موجوں کو حکم دیا لے جاؤ اسے، اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے مومنین کے سامنے لے جا کر رکھ دو. یہ ہے وہ فرعون جس کے فنا ہونے اور غرق ہونے پر تمہیں یقین نہیں آتا. ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں تیرے انجام سے عبرت حاصل کریں. مجھے وہاں کینیڈا میں دوستوں نے کہا کہ فرعون کی وہ جو ممی ہے یہاں پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دکھاؤ. وہ لے گئے مجھے عجائب گھر میں. تو اس کو میں نے جب دیکھا وہ تو مختصر سی تھی اور کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ یعنی اس کے جو جسمانی زاویے ہیں یا نقوش ہیں وہ کچھ واضح نہیں ہو رہے تھے، بس ایک مجسمہ سا پڑا تھا. تو میں نے دوستوں سے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہ فرعون نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کمبخت خود بھی بنا لیتے ہیں، آرٹیفیشل اس طرح کے مجسمے بھی بنا لیتے ہیں. وہ جو فرعون تھا جس کو حق تعالی نے قوم موسیٰ کے سامنے لا کر پیش کیا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ اب باقی نہیں رہا، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس کے نقوش واضح تھے.
اس کو دیکھ کر کوئی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. اس کے نقوش بالکل واضح تھے اور دیکھتے ہی دل کہتا تھا کہ ہاں یہ تباہ ہو چکا ہے. راولپنڈی کے دوستو، میرے خدا میرے رب کے لشکر یہ ہیں. کبھی وہ پرندوں سے کام لے لیتا ہے اور وقت کے فرعون کا آپریشن کرتا ہے. کبھی وہ طوفانوں سے کام لیتا ہے، کبھی وہ مکڑیوں سے کام لیتا ہے، کبھی وہ جوں سے کام لیتا ہے. 5-5 فٹ کے 6-6 فٹ کے مجسموں سے نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جوں سے کام لیتا ہے. کبھی وہ مینڈکوں سے کام لیتا ہے، کبھی وہ طاعونوں سے کام لیتا ہے. نمرود کے کان میں ایک مچھر گھسا، وہ بھی لنگڑا کمبخت کی، دونوں وہ جو اس کی نحیف سی ٹانگیں تھیں وہ بھی سلامت نہیں تھیں، اور اس کے دماغ میں جا کر اس نے کام شروع کیا. تو اپنی کابینہ کے لوگوں سے کہتا تھا مارو، چوتے مارو. وہ مارتے تھے اور اس کی تسکین نہیں ہوتی تھی، چیخ کے کہتا تھا اور مارو. وہ اور مارتے تھے، تسکین نہیں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے تسکین ہوتی تھی، پھر اندر خارش ہوتی تھی، کہتا تھا مارو اور مارو. اور اس مچھر نے اس کا آپریشن کیا، اس کی طبیعت صاف کی. میرا رب جو چاہے کر سکنے پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکنے پہ قادر ہے. حالات کا جبر خواہ کچھ ہو، صورتحال کی نزاکت خواہ کچھ ہو، یہاں الفاظ ناکافی ہیں اس تاثر کو بیان کرنے کے لیے. لیکن میرا یہ ایمان ہے، میرے وجدان کا یہ ایقان ہے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ عصر حاضر کا فرعون بھی اپنے انجام سے قریب ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے اپنے انجام سے. بس مجھے جو بات کھائے جا رہی ہے، میں جس بات سے کرتا ہوں اور میری جو نیندیں حرام کر دیتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے. میرے لیے بے قراری کا باعث یہ بات ہے کہ تو پٹڑی سے اتر چکا ہے. میں نے پورا یورپ، پورا مغرب دیکھا، شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھے تو کوئی پاگل گورا بھی ایسا نہیں نظر آیا وہاں جو آپ کے لباس میں ہو. آپ کا کیا حال ہے؟ آپ اگر نیا سوٹ نہیں بنوا سکتے تو لنڈے سے لے کر پہنتے ہیں. انگریز کے تہذیب و تمدن تک پہنچنے کے لیے آخری حد تک کوشش کرتے ہیں. انگریز جیسا آپ کا چلنا ہو، پھرنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، جاگنا ہو، سونا ہو، انگریز جیسا ہو تو مغرب کی غلامی پہ رضامند ہوا تو. انگریز نے تو تیری اتباع نہیں کی، انگریز نے تیری تہذیب کو نہیں اپنایا، انگریز نے تیرے تمدن کو نہیں اپنایا. اقبال رو رہا ہے، میں نہیں، یہ اقبال کہہ رہا ہے مغرب کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے، مغرب سے نہیں ہے. مغرب نے تیرا راستہ نہیں اپنایا، تو انگریز بننے کے لیے آخری حد تک کوشش کرتا ہے. اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں بھیجتا ہے، انگریزی پڑھاتا ہے، اور جب انگریزی اپنے جوہر دکھاتی ہے تو پھر سر پیٹتا ہے. اوہو، تقدیر بری تھی. ہر تعلیم کا اپنا اپنا ایک تصور ہے. اکبر الآبادی کہہ رہا ہے دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے. ہر زبان کا اپنا ایک امپریشن ہے، تاثر ہے. ہم جو تعلیم دیں گے اس کے اثرات ہوں گے. اس لیے آج کی گفتگو کو میں ان الفاظ پر ختم کر رہا ہوں کہ انگریز نے، امریکہ نے دہشت گردی کی آڑ میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یہی وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جو اس کے لانتی باپ نے بنایا تھا. وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے. اس نے آپ کو مٹانے کا فیصلہ کیا ہے. آپ نے اس کو مٹانا تو دور کی بات ہے، خود کو بچانے کا بھی کوئی فیصلہ کیا؟
ہمارا طرز زندگی تو ایک پاگل قوم کا طرز زندگی. ہم نے اپنے رب کی نہیں مانی. رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو ان الشیطان لکم عدو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کا اپنا دشمن بنا لو. تو کیا ہم نے شیطان کو اپنا دشمن بنانے کا ارادہ کیا؟ نہیں کیا. ہم منمانی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں. ابھی تک رب العالمین کی بندگی کے راستے پر ہم نہیں آئے. اللہ کرے کہ ہم اس رخ پہ آ جائیں. ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، نام کے نہیں، کام کے مسلمان بن جائیں. مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں. سب میرے دیکھے بھالے ہیں. میں اپنے ماضی کے تناظر میں سب سے خوب آگاہ ہوں. مجھے میرے ماضی نے ان سب کا تعارف کرا رکھا ہے، اور بحمداللہ مجھے اپنے اللہ پر کامل یقین ہے. میں اس کو قادر مطلق سمجھتا ہوں، مختار کل سمجھتا ہوں. اس جیسا طاقت والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کی قوت بھی لا شریک ہے، اس کا اختیار بھی لا شریک ہے. میرا ایمان کامل ہے. اب میں یہ درد آپ کے دل میں کیسے اتاروں؟ میں اپنا یہ سوز آپ کے دل میں کیسے منتقل کروں؟ میرے بس میں نہیں ہے. دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، صرف اللہ کا قبضہ ہے. اللہ آپ کو اپنی محبت اور اپنے پیار کے لیے پسند فرما لے اور توفیق دے کہ آپ بھی یہی ارادہ کر لیں. دنیا چھوڑنے کا وقت قریب ہے. دنیا چھوڑنے کا وقت قریب ہے. آج مجھے صبح سویرے ایک فون آیا، ہمارے ایک اچھے دوست اس دنیا سے چلے گئے. ماشاء اللہ خوب کھاتے پیتے انسان تھے. ایسا نہیں تھا کہ علاج نہیں ہو سکا. 15-20 مرتبہ باہر گئے، انگلینڈ گئے، امریکہ گئے. ڈاکٹروں نے تشخیص کی، بتایا اب یہ تکلیف ہے، اب یہ تکلیف ہے. لیکن اس کے باوجود جب وقت آ گیا تو ڈاکٹر بھی منہ لے کے کھڑے رہ گئے اور مشینری بھی ساری کی ساری پڑی رہ گئی، اور وہ ہمارے دوست اس دنیا سے چلے گئے. ہم نے بھی چلے جانا ہے. ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نفس تو دھوکہ دیتا ہے تمہاری صحت بہت اچھی ہے، موت تو بیماروں کو آیا کرتی ہے. نہیں یار، صحت مندوں کو بھی آیا کرتی ہے. موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، موت کے لیے وقت کا آ جانا ضروری ہے. اذا جاء لا یؤخر. جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی مزید دھیر نہیں ملے گی. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم اس سے دور بھاگتے ہو اور وہ تمہارے قریب ہو رہی ہے، قریب ہو رہی ہے، ٹھیک وقت پہ تم سے ملے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. پھر اس کے پاس لے جائے گی جو تمہاری خفی کو بھی جانتا ہے، جلی کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تمہاری جلوتوں کو بھی جانتا ہے، خلوتوں کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھا جائے گا کہ میرے پاس آنے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اس کے لیے تیاری کیجئے. اپنے ماحول کو ٹھیک کیجئے، اپنے ارد گرد ٹھیک کیجئے. دل میں اللہ کا خوف، تقوی، اس کا چراغ جلائیے.